بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک ڈیولپمنٹ سٹوری، اور یہ ہے پرویز مشرف کے حوالے سے، جس کے بارے میں اگر میں وقت نیوز کی بات کروں، وقت نیوز بریک کر رہا ہے خبر کو اور کلیم کر رہا ہے کہ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر وقت نیوز کور کر رہا ہے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو وقت نیوز کو سرچ کریں گے تو آپ کو پرویز مشرف کے انتقال کی خبر مل جائے گی۔ اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کی طبیعت انتہائی ناساز ہے اور مصنوعی سانس دیا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو وہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہوں اور ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہو۔ فیملی کے جب فیملی کہے گی تو وینٹیلیٹر کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی یہ مصنوعی سانس ہے، اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ واپسی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ لیکن جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، کیونکہ یہ بھی سٹوری آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ بات ابھی آ رہی ہے، اس کو آپ 100% کنفرم بات نہیں کر سکتے۔ اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ہم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس کو لے کر اس کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں سے اگر ہم ڈیبیٹ پہ بات کریں گے تو کیا پتہ آپ لوگ آپس میں اس کو بات کو آگے بڑھائیں، اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ شیئر کریں، اس نیوز کو باتیں کریں، اس پر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر میں بات شروع کروں تو بات شروع کرنے سے پہلے اگر میں ہارون رشید صاحب کا ریفرنس دوں تو انہوں نے کہا تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ملک معاشی تباہی سے دوچار تھا، روسی تیل سے معیشت جو مصیبت ہے اس کے ٹلنے کا امکان موجود تھا۔ کھرب پتی مشرف اور زرداری خاندان مگر اپنے مفادات اور امریکی خوشنودی کے لیے قومی مفاد سے منہ موڑ لیا۔ قومی مفاد سے انہوں نے منہ موڑ لیا، یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ یہ خبر آئی کہاں سے ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک خبر کلیئر کر دوں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آتا ہوں اس نیوز کے اوپر کہ ہم کہتے کیا رہے اور ہمارے سامنے ہوتا کیا رہا، اور پھر سچ جو ہے وہ ایک دم سے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ کا سامنے آ گیا، دیوار پہ خود بخود کوئی چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سٹوری ہے جو پیوٹن نے شیئر کی ہے، میں آپ سے وہ بات کروں گا۔ اس کے بعد رشین گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے اوپنلی، مطلب ایک سٹوری آئی ہے پیوٹن کی طرف سے اور پھر جو ہے سفیر نے اوپن بات کر دی ہے۔ ہمارے لیے تھوڑا سا دیکھیں، مفتیٰ اسماعیل ٹی وی پروگرامز میں کہتے رہے کہ اگر رشیا گورنمنٹ کو ہم کو فری آئل دینا ہے تو وہ آ کے دے دے، مطلب میں بیٹھا ہوا ہوں، ہم نہیں ہلیں گے اپنی سیٹ سے، ہم صرف امریکہ کے لیے ہلیں گے، ہم باقیوں کے لیے ہلیں گے۔ اگر رشیا انٹرسٹڈ ہے گندم میں اور تیل میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے دے دے، جتنا دینے دے دے۔ ایسے نہیں ہوتا، ان کو معلوم ہے کیسے نہیں ہوتا، آپ کو پراپر بولنا پڑتا ہے کہ ہم کو آئل چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے، پھر معاہدہ ہوتا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں وہ پہلے کہتے تھے کہ معاہدہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، بعد میں انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ چلے اس کو چھوڑ دیں، میں اس پر آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ بولیں گے فیور کی بات ہو رہی ہے، اس کو روک دیں۔ اب جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیوٹن نے کیا کہا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ آپ جو بھی سمجھے مطلب لیں، اس کا آپ کی مرضی ہے۔ جو میں نے مطلب لیا ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ملک اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے ملک کی کالونی ہے، یعنی کہ آپ یا تو ملک ہیں یا آپ کالونی ہیں۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اور روسی میڈیا پر انہوں نے کہا کہ نوجوان کاروباری افراد کے ساتھ ایک میٹنگ اگر انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں ایک آزاد ملک اور کالونی ہونے کے درمیان کوئی درمیانی راستہ موجود نہیں ہے، مطلب آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا یا تو آپ کالونی ہیں یا پھر آپ آزاد ملک ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا آزاد پالیسی ہونی چاہیے، ہماری اپنی ہونی چاہیے، تو اس کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آزاد نہیں ہو سکتے فیصلوں کو لے کر۔ امریکہ نے کہا آزاد فیصلہ کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، کسی قسم کی قیادت، خاص طور پر عالمی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل گروہ اپنی خود مختاری کو یقینی بنانے کی ان کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار ملک اور کالونی ہونے کے درمیان کوئی درمیانی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ فیصلے نہیں لے سکتے تو چاہے آپ خود کو آزاد کہیں، آپ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی فیل کریں، محسوس کریں، لیکن آپ ایک کالونی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک خود مختار فیصلے کرنے سے قاصر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایک کالونی ہے، اور کالونیوں کا تاریخی طور پر کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ دیٹ از ڈینجرس۔
کہتے ہیں پھر کالونی کا مستقبل کوئی نہیں ہوتا. پیوٹن نے کسی مخصوص ملک کا نام نہیں لیا لیکن اس بات پر زور دیا کہ جغرافیائی سیاسی لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی. اوکے, یہ تو ہو گیا, فائن ہو گیا. اب یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے فیصلے خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا, تو یہاں پر جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے, جو ذرائع بتا رہے ہیں, جو لوگ بتا رہے ہیں, جو اب میڈیا میں بات آ چکی ہے, اس پر اس لیے ہم اب بات کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو بلاول بھٹو کو بلایا گیا, میں یہ کہوں گا بلایا گیا, ان کا آپ آئیے آپ سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, ان کو بلایا گیا اور ان کو جو سیکرٹری ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن, انہوں نے بٹھایا, کچھ سمجھایا, اور جو اس ٹائم ان کی حالت تھی بلاول بھٹو کی, جو اسکرین پہ آپ نے دیکھی, وہ بہت اچھی نہیں تھی. یعنی کہ وہ ایک اچھی صورتحال سے دو چار نہیں تھے, بلکہ وہ بالکل جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے اگر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو بہت بری حالت میں وہ تھے. اور وہاں پر ان سے کہا گیا کہ جو امریکہ ہے اس نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ بھارت کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بنایا جائے. کہتا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں یہ شک ہے کہ آپ اس کی رکاوٹ بن سکتے ہیں, تو کیا آپ اس کو رکاوٹ بنیں گے؟ جس پر بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, جس کے بدلے انہیں کیا ملے گا, یعنی کہ انہوں نے کیا کمٹمنٹ لی ہے ان سے, وہ کمٹمنٹ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ان کو شاید یہ کمٹمنٹ دی ہو کہ ہم آپ کی حکومت کو بنانے میں یا چلانے میں, یا جس طرح ہم آپ کو ابھی ایک دم سے وزیر خارجہ بنا سکتے ہیں, تو ہم آپ کو فیوچر کے اندر اگر آپ ہماری باتیں مانتے رہیں گے تو وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں. یہ میں گمان کر رہا ہوں, یہ میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہوگا, یہ میری سوچ ہے, یہ میری سوچ ہے. اب آ جائیے اس خبر کے اوپر جو اب کلیئر کٹ ہو گیا, یعنی کہ وہ جو راز و نیاز والے معاملات تھے وہ ہو گئے ختم. اور یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے بالکل وہ خبر لا کے رکھ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے, روسی قونصل جنرل. یعنی کہ اب کوئی شک ہے, اب چھوڑ دیں پچھلی حکومت کو, پی ٹی آئی کو, ان کے بیانات کو, ان کے خط کو, ان کے جوابات کو, کہ اب تک روسیا نے جواب ہی نہیں دیا. اگر وہ جواب دیتا تو ہم ضرور گندم لیتے, اگر وہ جواب دیتے تو ہم ضرور, یعنی کہ یہ بحث شروع کر دی. اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایز اے پاکستانی ہم نے ڈرامہ بازی شروع کر دی کہ بھائی ہم نے خط لکھا ہوگا, ہاں عمران خان نے خط لکھا ہوگا, مگر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جب جواب ہی نہیں دیا تو میں کیا بولوں, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر انہوں نے کوئی جواب دیا ہوتا تو ضرور ہم اس کو آگے بڑھاتے, لیکن اب قونصل جنرل کے بعد پاکستان اس پہ آگے بڑھے گا. تو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے روس قونصل جنرل نے, اور کراچی میں یہ بیس کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ روس پر پابندیاں پاکستان سے تجارتی تعلقات کو متاثر کر سکتی ہیں, لیکن پاکستانی حکومت رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے. روس یوکرین جنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے ساتھ تنازع کا فوری حل نظر نہیں آ رہا, یوکرین امن و مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, اور تمام باتیں کیں. تو اس پر مفتہ اسماعیل کے بیان پر سابق وزیر مملکت برائے محصولات حماد اظہر نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں ایک خط شیئر کرتے ہوئے وزیر خزانہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ہمیں روس رعایتی تیل فروخت کرنے کے لیے پرجوش تھا. وزیر خزانہ کو روس کے وزیر توانائی سے بات کرنی چاہیے تھی, مگر امریکن پریشر کی وجہ سے, ہمیں ماننا چاہیے, وی شوڈ بی ریئلسٹک, ٹھیک ہے نا, امریکن پریشر کی وجہ سے ہم نے ان سے بات نہیں کی. اب ہم کو یہ بہرحال اب یہ بہت ہی کلیئر کٹ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو یہ جو آئل ہے یہ لے کر کے ہم نے پاکستانی لوگوں کو فائدہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, یا ہم نے اس پیٹرول کو 250 کرنا ہے یا 300 کرنا ہے, یا ہم نے اپنے خزانے کے اوپر 300 سے 400 سے 500 ارب روپے کا وزن ڈالنا ہے, یا ہم نے عوام کی جیب کے اوپر وزن ڈالنا ہے کہ امریکہ کے معاہدے کے مطابق ہم مہنگا تیل لیں گے, آپ کو 250 روپے کروائیں گے, لیکن یہ تیل جو ہے یہ آپ کو 160 کا مل سکتا تھا, لیکن وہ ہم لیں گے نہیں کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. آخری میں جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ میں اب شامل کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ رضوان ایف آئی اے والا, شاہین صبائی سے کوٹ کر رہا ہوں, رضوان ایف آئی اے والا بھی گیا, ایان والا انسپیکٹر بھی گیا, راجہ رینٹل والا کامران فیصل بھی گیا, بے نظیر قتل کرنے والا خالد شہنشاہ بھی گیا, ویڈیو والا جج بھی گیا, رازوں کا امین رحمان ملک بھی گیا, اور بہت نام ہیں. اب مقصود چپڑاسی ٹی ٹی والے کے خیر منائیں, اللہ کی رسی صرف چوروں پر مہربان ہے, اور یہ تمام چیزیں. اب جو ہم کہتے ہیں کہ جو مقصود چپڑاسی ہے وہ بھی گیا, لیکن جو آج واقعہ ہوا ہے
آج جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ ابھی تک شاہین سبائی کے تک نہیں پہنچا ہوگا، تو میں میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی کے پروسیکیوٹر فاروق باجوہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، وہ بچ گئے ہیں. اور آج 11 بجے ان کی حالت کمرہ حالت عدالت میں غیر ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ECG کی گئی، رپورٹ نارمل ہے. اور فاروق باجوہ شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی جانب سے پیش ہو رہے تھے. اب اس کے اوپر اگر ہمیشہ کی طرح میں اس پر کمنٹ کیا کروں، کیا کمنٹ بنتا ہے میرا؟ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک جو بھی آپ چاہیں اس کے اوپر کمنٹ دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. میں ان کمنٹس کو ضرور پڑھوں گا اور پڑھنا چاہوں گا، اور مجھے ویٹ رہے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.